السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ خلق بقدرتہ الارض والسماوات وبرأ بحکمتہ جمیع البریات وفاوت بین عبادہ فی الارزاق والعطیات وأعلی قدر من شاء منہم وشرفہم ورفعہم درجات۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی ربوبیتہ وإلہیتہ وما لہ من الاسماء والصفات۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت کے ساتھ زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اپنی حکمت کے ساتھ تمام کائنات اور مخلوقات کو پھاڑ کر پیدا کیا اور اپنے بندوں کے درمیان رزق اور عطیات میں فرق کیا، اور ان میں سے جن کو چاہا ان کی قدر کو بلند کر دیا اور ان کو شرف بخشا اور ان کے درجات بلند کیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اللہ کے اسماء و صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اخلاق و حملۃ القرآن کا مختصر ورژن۔ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے بارے میں کہ احمدہ علی تواتر احسانہ وقدیم نعمہ اور انہ ذو فضل عظیم تک۔ تو پچھلے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرمانے والا ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کیا کیا ہیں یہ ہم نے جانا، کہ انہیں زندگی دی، انہیں بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا، ساری کائنات ان کے لیے تابع کر دی، زمین اور جو کچھ اس میں خیرات و برکات ہیں ان سب کو بندوں کے لیے مطیع کر دیا، پھر ہدایت کے رستے دکھائے، رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، قرآن و حکمت کی تعلیم دی، قرآن کے معانی اور مفاہیم سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب کی حفاظت فرمائی، یعنی قرآن مجید کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ اس کے احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ان پر رزق حلال اور مال کی فراخی کا احسان فرمایا، اور ہم نے تفصیلات دیکھی کہ ایک لقمہ جو ہمارے منہ تک جاتا ہے وہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے۔ ایمان کا ملنا اور کفر سے بچا لیا جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ علم کی دولت کا ملنا اللہ کا فضل ہے۔ برائیوں سے درگزر کیا جانا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور ہمیں اس کے فضل کا مزید سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ حمد و ثنا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ درود پڑھنے سے رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور خاص نقطہ یہ تھا کہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان پر ہم کسی بھی طرح اپنے آپ کے اندر کوئی تکبر یا بڑائی محسوس نہ کریں، بلکہ جس بھی نعمت یا ملنے والی نعمت پر، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، جب ہمیں وہ ملے اور ہمارا دل خوش ہو یا ہمارے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو، تو فوراً ہی یہ سوچیں کہ یہ ہم پر اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے صفحہ نمبر 12 سے۔ فَإِنِّي میں پہلے عربی عبارت پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو فالو کریں اور اسی طرح پڑھنا سیکھیں تاکہ کل کو آپ بھی پڑھا سکیں۔ فَإِنِّي قَائِلٌ وَبِاللَّهِ أَثِقُ لِتَوْفِيقِ الصَّوَابِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ انزل اللہ عز وجل القرآن علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وعالمہ فضل ما انزل علیہ وعالم خلقہ فی کتابہ وعلی لسان رسولہ
ان القرآن عصمۃ لہم لمن اعتصم به وہدى لمن اہتدى به وغنى لمن استغنى به وحرز من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما في الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ فإنی قائل، تو بے شک میں کہنے والا ہوں، یعنی میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، وباللہ اثق، اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں وثوق کے ساتھ، لتوفیق الصواب من القول والعمل، کیونکہ قول اور عمل میں وہی درست بات کی توفیق دینے والا ہے۔ یعنی لفظی ترجمہ یوں ہوگا کہ اس کی توفیق پر جو درست بات اور کام کے لیے ہوتی ہے۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کام کے کرنے کی میرے پاس کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ جو کہ برتر اور عظیم ہے۔ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انزل اللہ عز وجل القرآن علی نبیہ، اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، وَعَالَمَهُ، اور انہیں علم دیا، انہیں بتا دیا، فضل ما انزل علیہ، اس کی فضیلت بھی جو اس نے ان پر نازل کیا، جو آپ پر نازل کیا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ وَأَعْلَمَ خَلْقَهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، اور اپنی مخلوق کو اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان پر فرما دیا۔ خلق یعنی مخلوق، اور یعنی اپنی مخلوق کو اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان پر بھی بتا دیا۔ کیا؟ ان القرآن عصمۃ لمن اعتصم به، کہ قرآن اس شخص کے لیے عصمت یعنی حفاظت ہے جو اس کے ساتھ حفاظت طلب کرتا ہے، وَهُدًى لِمَنِ اهْتَدَى بِهِ، اور جو اس کے ساتھ ہدایت طلب کرتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، وَغِنًى لِمَنِ اسْتَغْنَى بِهِ، اور اس کے لیے غنا کا باعث ہے، یعنی اس کو غنی کر دیتا ہے، من استغنا بھی، جو اس کے ساتھ غنی ہونا چاہتا ہے، وَحِرْزٌ مِّنَ النَّارِ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، اور آگ سے تحفظ ہے، بچاؤ ہے جو اس قرآن کی پیروی کرتا ہے، وَنُورٌ لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ، اور اس شخص کے لیے نور ہے جو اس سے نور حاصل کرتا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ تو تھی آپ کی عربی عبارت اور یہ تھا اس کا ترجمہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں تھوڑی اس کی شرح کرتی ہوں۔ فَإِنِّي قَائِلٌ، تو میں یہ کہنے والا ہوں، وَبِاللَّهِ أَثِقُ لِتَوْفِيقِ الصَّوَابِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، کہ اللہ پر ہی مکمل بھروسہ کرتا ہوں توفیق کے لیے کہ جو بات میں سے اور عمل میں سے درست مجھے نصیب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی توفیق کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں یا جو بھی میں کر رہا ہوں اگر وہ درست ہے تو اس کی توفیق مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ توفیق کا لفظ ہم سب کو بہت پسند ہے۔ توفیق وہ خوبصورت کلمہ ہے جس کی ہر انسان خواہش کرتا ہے۔ توفیق سے مراد کیا ہے؟ توفیق سے مراد موافقت ہے، یعنی انسان جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی موافقت فرما دیتا ہے، اس کے لیے انسان کا بھلائی کو پا لینا، حق اور درست موقف کو پا لینا، نیکی اور خیر کا الہام ہونا، ہدایت اور رہنمائی حاصل ہونا، نصرت و تائید اور سیدھے رستے پر چلنا، یہ توفیق کہلاتا ہے۔ یعنی یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ توفیق کے برعکس خذلان ہوتا ہے جس کو رسوائی اور پسپائی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد حاصل نہ ہونا۔
کہا جاتا ہے خذلہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یعنی اللہ اس کی مدد اور اس کی معاونت سے علیحدہ ہو گیا۔ توفیق کا مطلب کیا؟ موافقت ہو گئی، اور خذلان جو اس کا اپوزٹ ہے، اس کا مطلب ہے چھوڑ دیا، موافقت نہیں کی، جو انسان کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے کا موقع نہیں ملا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد اور اعانت یا نصرت نہیں ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اچھے کام، بھلائی کے کام، ان کا خیال بھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور پھر ہمارے ارادے کو بھی وہی مضبوط کرتا ہے، پھر ہمیں وہی توفیق دیتا ہے، اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اور مجھے توفیق نصیب ہونا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا، یعنی جب ہم اپنے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ دراصل اللہ ہی کی توفیق سے کر رہا ہوں، تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ اس کو ہر طرح کی بھلائی عطا کر دی جاتی ہے، اور جس کو توفیق مل جاتی ہے وہ دراصل جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، یعنی توفیق یافتہ انسان اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اہل جنت تین طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، ایسا حکمران جو انصاف کرنے والا ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اور اسے اچھائی کی توفیق دی گئی، یعنی جب وہ کسی اعلیٰ منصب پر پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی وہ لوگوں میں انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، ان کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کے لیے زندگی آسان کرتا ہے، اور اسے اچھائی کی توفیق مل گئی ہے، یعنی وہ خیر کے کاموں کی طرف چل پڑا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض حکمران ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے لیکن وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ٹینیور میں کوئی عوام کی بھلائی کا کام کر جائیں، لیکن کچھ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ان کی وجہ سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، دوسرا ایسا مہربان شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے، اور تیسرے عفت شعار، یعنی برائیوں سے بچ کے چلنے والا، بے حیائیوں سے بچ کے چلنے والا، جو عیالدار ہے پھر بھی سوال سے بچتا ہے، یعنی لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتا، لا یسألون الناس الحافا۔ تو یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ شخص، جیسے کہ اوپر آیا، کہ جس کو اچھائی کی توفیق دے دی گئی ہو۔ ہر خیر کی اصل میں دیکھا جائے تو ہر خیر کی اصل اور بنیاد اللہ کی توفیق ہی سے ہے، یعنی اس توفیق کا ملنا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ توفیق یہ ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے نفس کے حوالے نہ کرے، اور خذلان یہ ہے کہ اللہ آپ کے اور آپ کے نفس کے درمیان راستہ چھوڑ دے، یعنی اس کو آزاد کر دے۔ پس ہر وہ کام جو خیر اور بھلائی کا ہو تو اس کی بنیاد اللہ کی توفیق ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس کی چابی کیا ہے؟ یہ توفیق کیسے ملتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ اس کی چابی ہے اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار کرنا، اللہ کے بارگاہ میں سچی التجا کرنا، سچے دل سے دعائیں مانگنا، رغبت رکھنا اور اسی سے ڈرنا۔ بس جب بندے کو یہ چابی مل جاتی ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور جب اللہ اس کو اس چابی سے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو یہ چابی نہیں ملتی، تو خیر کا دروازہ اس کے سامنے بند کر دیا جاتا ہے، یعنی پھر اس کو خیر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر دیکھا جائے تو ہم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق کے محتاج ہیں۔ ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں
کہ بندہ ہر لمحہ توفیق اور خذلان کے درمیان الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دے تو یہ اللہ کی فضل اور رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر اس بندے کی مدد ترک کر دی جائے اور اس کو توفیق نہ دی جائے تو یہ اللہ عز و جل کے انصاف اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، یعنی ظلم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پس بندہ اللہ سے ہدایت کی تمام اقسام کی دعا کرتا ہے، اور ہدایت کی اقسام ہی میں سے ایک قسم ہدایت التوفیق ہوتی ہے۔ آپ لوگ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ایک قسم توفیق ملنے اور اطاعت کرنے کی ہدایت ہے۔ ایک ہدایت الارشاد ہوتی ہے نا، علم ملنے کی، اور ایک ہدایت التوفیق ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے۔ اب توفیق ملنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ توفیق ملنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس عمل کی توفیق دے دیتا ہے جو دیکھنے میں چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا کام ہوتا ہے اور ہم سستی کے مارے کرتے ہی نہیں ہیں، بس اچھا کر لیں گے، اچھا کر لیں گے، توفیق نہیں ہو رہی نا کرنے کی، اور اتنے میں ایک اور شخص آتا ہے، وہ آگے بڑھ کے وہی کام کر لیتا ہے، اس کو توفیق ہو جاتی ہے۔ اب ایک کو اللہ نے توفیق دی اور ایک کو نہیں دی، جس کو دی وہ اللہ کا فضل ہے، اور جس کو نہیں دی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عدل ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے اندر کیا کمزوری ہے، کیا خامی ہے، یا کیا کہاں کمی ہے، اور کیوں نہیں اس کو ملنی چاہیے توفیق۔ تو توفیق ملنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قلیل عمل پر بھی کثیر اجر مل جاتا ہے۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لوہے کی زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر قتال کرنا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لایا اور اس کے بعد اس نے قتال کیا تو وہ شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا۔ یعنی ایک طرف اسلام لے آیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، دوسری طرف شہید ہو گیا تو اتنے درجات بلند ہوئے، حالانکہ اس کی زندگی اسلام اور شہادت کے بیچ میں شاید ایک دن بھی نہیں تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے تھا۔ اگر وہ انکار کر دیتا کہ نہیں میں اسلام نہیں لاتا لیکن غنیمت کے لیے مال حاصل کرنے کے لیے جنگ میں شریک ہو جاتا ہوں، تو وہ مال کہاں سے ملتا؟ نہ مال ملتا، نہ زندگی باقی رہتی اور نہ اسلام، تو کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ توفیق ملنے سے انسان خیر کی طرف بڑھ جاتا ہے، خیر پا لیتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے جب ایک اعرابی دیہاتی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے آپ کی اونٹنی کی مہار یا نکیل پکڑ لی، پھر کہا، اے اللہ کے رسول، یا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر اپنے ساتھیوں پہ نظر دوڑائی، پھر فرمایا، اس کو توفیق دی گئی یا ہدایت دی گئی۔ پھر بدوی سے پوچھا، تم نے کیا بات کی؟ اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو، اور اب روٹنی کو چھوڑ دو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ شخص جا رہا تھا اور کس طرح اس کو توفیق مل گئی کہ جنت کے قریب لے جانے والے کام اور جہنم سے دور کرنے والے کام اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے۔ پھر اسی طرح نیک ساتھی کا ملنا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ خیثمہ بن ابی صبرہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے اپنے لیے ایک صالح ساتھی پانے کی دعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہم نشینی کی توفیق عطا کی۔ میں ان کے پاس بیٹھنے لگا تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے اللہ سے اپنے لیے ایک صالح ساتھی کی توفیق ملنے کی دعا کی تھی، چنانچہ مجھے آپ کی ہم نشینی کی توفیق ملی ہے۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہمارے سیکھنے کی کتنی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، دوسرا یہ کہ نیک صحبت مانگنی چاہیے، انسان کے دوست نیک ہوں تو انسان کا دھیان آخرت کی طرف ہو جاتا ہے،
اگر دوست دنیا دار ہو تو وہ اس کو دنیا کی چیزیں دکھاتا ہے اور دنیا کی طرف لے جاتا ہے اور دنیا کا شوق دلاتا ہے. لہٰذا یہاں حضرت ابو ہریرہ کا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں انہوں نے، اور کتنی خیر انہوں نے بانٹی ہے لوگوں کے بیچ میں. تو ایسے عالم کی صحبت کسی کو نصیب ہو جانا اور پھر اس سے فیض اٹھانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر سلف صالحین جو تھے وہ اپنے فتاویٰ میں اللہ سے توفیق کا سوال کرتے تھے. ان علماء کا معمول تھا کہ جب وہ سوالات کے جواب دینے لگتے تو فتویٰ دینے میں اللہ سے توفیق مانگتے. وباللہ التوفیق. اس بارے میں عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے ان سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں مسئلہ پوچھا جس نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا، تو رخصتی سے قبل ہی وہ فوت ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کوئی جواب نہ دیا. وہ شخص دوبارہ لوٹ کے آیا، پھر مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا میں اس کے بارے میں جو فتویٰ دوں گا وہ اپنی رائے سے خوب کوشش کر کے دوں گا. اگر میں درست فتویٰ دوں تو اللہ مجھے اس کی توفیق دینے والا ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. اور اگر میں غلطی کروں تو یہ میری کوتاہی ہوگی. بس توفیق کا جاری ہونا اللہ کی طرف سے ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت کو اپنے معیار کی عورتوں کے مثل مہر ملے گا، یعنی جس طرح جو اس کی کوالیفیکیشن ہے یا جو اس کا سٹیٹس ہے، یا اس کی خالہ، چچی، پھوپھی، ماسی، بہن کو جو ملا ہے اسی طرح اس کو بھی ملے گا، یہ مراد ہے. اور اس کو وراثت بھی ملے گی اور اس کو عدت بھی گزارنی ہوگی. تو اشجع قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق ہو گیا. حالانکہ ابن مسعود نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی وہ اس کا پہلے سے علم رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے ساری حقیقت کی ان کو خبر دی. تو یہ ابن مسعود نے جو بھی اجتہاد کیا اپنے علم سے، انہوں نے جو محنت اور غور و فکر اور کوشش کر کے جو جواب دیا، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے توفیق تھی کہ وہ صحیح بات تک پہنچ گئے. ہم سب بھی چاہتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی توفیق ملے، ہر کام میں ہم خیر و بھلائی پائیں، اللہ کی اطاعت کا کام کریں. ہم سب کے اندر جب بھی ہم دین پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ شوق تو پیدا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں لیکن ان کو توفیق تو نہیں ملتی، اور وہ توفیق کی نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں اور ہدایت کی نعمت سے بھی محروم رکھے جاتے ہیں. اور یہیں سے پھر ہم اس دعا کی اہمیت کو پا لیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں ہم مانگیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے توفیق حاصل کرنے کے لیے اللہ کی؟ سب سے پہلے تو دعا، یعنی سب سے پہلے اپنی محتاجگی کا اظہار اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنا، تضرع کرنا. تو دعا وہ عمل ہے جس سے توفیق حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ یہ عبادت کا مغز ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایک بھکاری کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ حرص ہونی چاہیے کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے مگر یہ کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہوتا ہے اور جن کو تو پسند کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جد و جہد اور مجاہدہ، نفس کے ساتھ جہاد یعنی اپنے نفس کو نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں محنت کرنی چاہیے، تکلیف برداشت کرنی چاہیے. تو جو ایسا کرتا ہے پھر وہ عبادت کی لذت کا مزہ بھی چکھ لیتا ہے. ورنہ انسان اگر اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دے تو نفس کیا چاہتا ہے؟ آرام چاہتا ہے، کھانا پینا چاہتا ہے، سیر تفریح چاہتا ہے. تو پھر انسان جب تک اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا اور اچھے کاموں کے اوپر اس کو آمادہ نہیں کرتا تو پھر نیکی کے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ جنہوں نے ہماری راہ میں جد و جہد کی ہم انہیں ضرور اپنے رستوں کی ہدایت دیں گے.
اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد اپنے ہی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے۔ یعنی اللہ کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کرنا، اور یہ نفس سے جہاد ہی ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی راتیں ہونے کے باوجود تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، یا فجر کی نماز وقت پر پڑھتا ہے، اور اسی طرح دیگر خواہشہ روزہ رکھ لیتا ہے، یا اور کسی غصے کو پی جاتا ہے، یا مشکل کاموں کو کر گزرتا ہے۔ سلف صالحین جو تھے وہ اپنے نفس کے خلاف بہت جہاد کرتے تھے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک اپنے نفس کے ساتھ مشقت اور محنت کی، یعنی اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی تکلیف برداشت کی، یہاں تک کہ وہ میرے لیے استقامت کے راستے پہ آ گیا۔ یعنی انسان نیکی کی کوئی بات سنتا ہے تو پھر سوچتا ہے اچھا میں بھی یہ کر لوں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دو دن کی، پھر چھوڑ دی، پھر استقامت نہیں ہوئی، پھر کبھی کوئی کام شروع کر لیا، کبھی کوئی کر لیا، کوئی روٹین نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ ایسے آسانی سے نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے اسکالر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال اپنے اوپر محنت کیا میں نے۔ یعنی بار بار انسان گرتا ہے اور بار بار پلٹنا چاہیے، اس کو بار بار اٹھنا چاہیے، بار بار محنت کرنی چاہیے، تاکہ انسان اللہ کی اطاعت کے راستے پر پھر آسانی سے چل پڑے۔ ثابت بنانی جو ہے ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کے ساتھ قیام اللیل اور تہجد کے لیے 20 سال محنت کی، اور پھر میں نے 20 سال تک قیام اللیل سے لذت اٹھائی۔ یعنی پہلے نفس مانتا نہیں، نفس کو ناگوار گزرتا ہے رات کے وقت اٹھنا اور قیام کرنا اور کھڑے رہنا، لیکن انسان اگر برداشت کرتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی مشکل کام میں انسان کو مزہ آنے لگتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے اوپر مشقت نہیں کرتا، مشکل راستہ اختیار نہیں کرتا، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، دشوار گزار گھاٹی عبور نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان محرومی کے اسباب کی طرف چل پڑتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے بے یار و مددگار، اور یہ محروم ہونا ہے۔ اور یہ توفیق کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ دراصل انسان نے خود کو خود اپنے حال پہ بس چھوڑ دیا، جدھر جائے وہ نفس چلا جائے، جو نفس چاہے بس وہ کر لے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ پہ بڑا ظلم کرنے والا ظلومن جہولا ہے، تو نفس کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نعمت حاصل ہو، اور پھر اس اللہ کی نعمت پر استقامت نصیب ہو۔ کیونکہ اللہ نے ہدایت کو نفس کے ساتھ مجاہدے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں کو جب کسی نیکی کے کام کا کہا جاتا ہے نا، تو بس آگے سے کہہ دیتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے۔ اللہ تو ہدایت دے گا، اللہ تو دینا چاہتا ہے، لیکن ہم ہدایت لینے والے بھی تو ہوں نا۔ تو جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کرے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ تواضع ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کرنا اور تکبر کو چھوڑ دینا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کسی کام کی توفیق دیتا ہے، جب ہم کام کر لیتے ہیں تو پھر خود کو کریڈٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو میں نے کیا، یہ تو میرے کرنے سے ہوا، اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا، اور اپنی کوششوں کی کہانی سنانے لگتا ہے۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ مدد اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کا تو نام بھی نہیں لیا، نہ شکر ادا کیا، نہ اس کا ذکر کیا، اور اپنی بڑائیاں اور ڈینگیں مارنی شروع کر دی، تو ایسا شخص جو ہے پھر وہ ہدایت اور توفیق کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ تو انسان کو جب حق معلوم ہو جائے تو اس کو قبول کر لے، اس سے روگردانی نہ کرے، تکبر نہ کرے، نہ ہی لوگوں کے ساتھ تکبر کا معاملہ کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ توفیق اس کو ملتی ہے جو اللہ کی عبادت سے لذت اور اطمینان پاتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت پر خوش ہوتا ہے، نماز خوشی سے پڑھتا ہے، قرآن خوشی سے پڑھتا ہے، لوگوں کی مدد خوشی سے کرتا ہے، اور دل میں پھر اطمینان اور تسلی بھی اس کے ہوتی ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ
بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھتا ہے، اور یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف دعوت دیتی ہے، عبادت کو آسان کر دیتی ہے، اس کے نفس کے لیے اس کو ہلکا کر دیتی، تو پھر بندے کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور وہ عبادت کی لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی خدمت کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا محبوب کی خدمت سے لذت اٹھاتا ہے، اور وہ اس کی اطاعت میں جو بھی عمل کرتا ہے اس سے لذت اٹھاتا ہے، اور جیسے جیسے محبت زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اطاعت اور خدمت کی لذت کامل ہوتی جاتی ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور اللہ کے لیے اپنی محبت کو اس ترازو پر تولے اور غور کرے، یعنی اسی ترازو پہ تولے، یعنی کہ کیا اس کو اللہ کی خدمت اور عبادت سے لذت حاصل ہوتی ہے جیسے کہ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی خدمت سے لذت حاصل ہوتی ہے، یا پھر وہ عبادت کو ناپسند کرتا ہے، بیزاری اختیار کرتا ہے، اکتاہٹ ہے، اور بس مارے بندے عبادت کرتا ہے۔ تو یہ تو پھر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ کی محبت اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سلف صالحین جو تھے وہ نماز سے لذت پاتے تھے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں نماز میں جب داخل ہوتا ہوں تو مجھے یہی فکر ہوتی ہے کہ نماز جب مکمل ہو جائے گی تو میں نماز کی حالت سے باہر نکل جاؤں گا، ہاں یہ نماز ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی، اور ہم کیا سوچتے ہیں کب ختم ہوگی؟ اور وہ کہتے ہیں جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب نماز مکمل ہونے والی ہے اور میں نماز سے نکل جاؤں گا تو میں اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس معیار کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی نماز میں ہمارے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہاں اتنی چھوٹی نماز بس ختم بھی ہو گئی، بس یعنی خوشی سے نماز کی طرف جانا اور ختم ہونے پر دل کی تنگی ہونا، نہ کہ اس کے برعکس ہونا۔ پھر پانچویں چیز جو ہے وہ فطرت سلیمہ کی پیروی کرنا ہے، یعنی جس پہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ پھر چھٹی چیز ہے ثابت قدمی اختیار کرنا، اور اپنے اعمال نیک اعمال سے دھوکہ نہ کھانا، اور جو شخص اپنے نیک اعمال سے دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، تو بس پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ساتویں چیز استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہنا، اپنے گناہوں پر رونا، توبہ کرنا۔ سہل بن سعد سے پوچھا گیا وہ کون سا استغفار ہے جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا استغفار کا پہلا مرحلہ اللہ کے حکم کو قبول کرنا، پھر اس کی طرف رجوع کرنا، پھر اس سے توبہ کرنا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت اور عبادت اور اس کے احکام کو قبول کرنا یہ اعضاء کے اعمال میں سے ہے، اس کی طرف رجوع کرنا دلوں کے اعمال میں سے ہے، اور توبہ کرنا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ مخلوقات کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے کہ وہی میری مدد کر سکتا ہے، مجھے گناہوں سے نکال سکتا ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے اللہ سے مدد طلب کرنا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہر نماز کے اندر ہم مانگتے ہیں، اور ویسے بھی انسان کو توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیے رکھے، اور پھر جب ہدایت کی نعمت ملے تو پھر اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی راستہ نہ پاتے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ کے شعر تھے جو آپ پڑھ رہے تھے، نہ صدقہ کر سکتے نہ نماز پڑھتے، اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما، اور اگر دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ دشمنوں نے ہم پر زیادتی کی ہے، جب بھی وہ ہم کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے خندق کے موقع پر، جب آپ خود مٹی اٹھا رہے تھے اور گرد و غبار نے آپ کے سینے کے بالوں کو ڈھانپ رکھا تھا، اور آپ گھنے بالوں والے بہادر مرد تھے۔ اور یہ عربی کے شعر، اردو میں نے پہلے پڑھی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ تو یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے بلکہ تھوڑا اوپر جا چکا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں توفیق کا کانسیپٹ جو ہے
وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ توفیق کا مطلب کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کا اپوزٹ کیا ہے اور توفیق پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو. وہ تمام نکات جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اس سے آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. استاذہ جی ایک کوشچن ہے، کل پچھلے سبق کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا تو جی میں پوچھوں آپ سے. جی جی پوچھیں. استاذہ جی وہ تھی شکر کے کلمے کے حوالے سے سوال تھا. ان جی کا سوال تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا صرف الحمدللہ ہی کہنا کافی ہے یا اس کے علاوہ اور کون سے ایسے کلمات ہیں، یا صرف اسی کلمے کو ہم پڑھ لیں تو وہ کافی ہو جائے گا؟ یہ سوال تھا استاد. یہ کلمہ جو جامع کلمہ ہے جس سے میزان بھر جاتا ہے یہ بھی کافی ہے، لیکن اس کو تھوڑا آگے پھیلا لینا چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی میرا لیکچر سنتا ہے تو آج کل میں جو علوم القرآن پڑھا رہی ہوں تو ہر کلاس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات پڑھتی ہوں. یہ اسماء اللہ الحسنہ ایک کتاب ہے تویجری صاحب کی جنہوں نے فقہ القلوب لکھی ہے، اس کے میرا خیال چوتھا والیوم ہے شاید، اس کے اندر انہوں نے حمد کے بہت سارے ورژن لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح امام جو خطبے دیتے ہیں حرم کے وہ بھی شروع میں بڑی خوبصورت حمد پڑھتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی دل سے شکر کے الفاظ نکلیں وہ سب اس میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس اس طریقے پر توفیق اللہ تعالیٰ توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. جزاکم اللہ خیراً اور پھر یہ ہے کہ کثیراً. شکر جو ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ انسان کو عمل بھی نعمت دینے والی کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے. نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.